یو نو دیٹ اگر آپ اپنے جسم میں موجود تمام ڈی این اے کو کھول دے تو یہ تقریباً 10 بلین مائلز تک پھیل جائے گا. یہ اتنا دور ہے کہ یہ پلوٹو سیارے تک جا سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام جینیٹک مٹیریلز نے آپ کے ہر سیل کے چھوٹے نیوکلیس میں فٹ ہونا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یس اٹ از پاسبل، کیونکہ جب ڈی این اے لپٹتا ہے تو یہ کروموسومز کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ نیوکلیس میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ جینیٹک مٹیریل کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ what exactly are chromosome and how it works. Chromosome is a thread-like structure made up of protein and DNA and found inside the nucleus of a cell. Chromosome ایک داغا نما اسٹرکچر ہے جو پروٹین اور ڈی این اے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور سیل کے نیوکلیس میں پایا جاتا ہے. ڈسکوری آف کروموسوم 1842 میں ایک سائنٹسٹ کارل ویلہم فونیگلی جو کہ ایک باٹنسٹ تھا، اس نے پلانٹ سیل میں تھریڈ لائک اسٹرکچرز دیکھے جنہیں بعد میں کروموسومز کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیے گئے. 1879 میں والٹر فلیمنگ نے سیل ڈویژن کے دوران کرومیٹین کا مشاہدہ کیا اور نیوکلیئر ڈویژن کے لیے مائٹاسس ورڈ یوز کیا. 1888 میں ہینرک ویلہم والڈیئر نے کروموسوم ورڈ متعارف کرایا. کرومو مین کلر اینڈ سوم مین باڈی. کیونکہ یہ اسٹرکچر مختلف کلر کے ساتھ ایزیلی اسٹینڈ کیا جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو کروموسوم کا نام دیا. 1902 میں والٹر سٹن اور بوویری نے کروموسوم تھیوری آف انہیریٹنس ڈسکور کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جین ہیریڈیٹری یونٹ ہے اور یہ کروموسوم میں پائے جاتے ہیں اور کروموسوم جینیٹک انفارمیشن کو پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں منتقل کرتا ہے. 1910 میں تھامس ہنٹ مارگن نے فروٹ فلائز ڈروسوپیلا میلانوگاسٹر پر جینیٹک ایکسپیریمنٹس کیے اور کروموسوم تھیوری آف انہیریٹنس کو مزید ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ کہا کہ جین کروموسوم پر ایک سیریز میں منسلک ہوتے ہیں اور یہ ہیریڈیٹری ٹریٹ کے لیے ریسپانسبل ہے. اسٹرکچر آف کروموسومز. کروموسوم ہسٹون پروٹین اور ڈی این اے سے بنا ہوا ہوتا ہے. ڈفرنٹ اسپیشیز میں کروموسوم کی تعداد ڈفرنٹ ہوتی ہے اور یہ ہر سیل کے اندر پیر کی صورت میں موجود ہوتے ہیں. ہیومن میں 46 یعنی 23 پیئرز آف کروموسومز، ماؤس میں 40 یعنی 20 پیئرز، ڈاگ میں 78 یعنی 39 پیئرز اور فروٹ فلائز میں 8 یعنی 4 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں. اسی طرح ہر اسپیشی کے لیے ایک اسپیسیفک کوانٹٹی ہے اور ہر پیر کے اندر جو 2 کروموسومز ہوتے ہیں ان کو ہومولاگس کروموسومز کہا جاتا ہے. کروموسوم کی اسٹرکچر کو سیل ڈویژن کے دوران بہترین طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کرومیٹڈ. کروموسوم میں 2 سیمیٹریکل اسٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں کرومیٹڈ یا سسٹر کرومیٹڈ کہا جاتا ہے. ہر کرومیٹڈ میں صرف ایک ڈی این اے مالیکول موجود ہوتا ہے. سنٹرومیر. It is the region where 2 sister chromatid are joined together. سنٹرومیر کو پرائمری کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کروموسوم میں ایک نیرو سیکشن بناتا ہے جو اس کو 2 پارٹس پی آرم اور کیو آرم میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. شارٹ حصے کو پی آرم جبکہ لانگ حصے کو کیو آرم کہتے ہیں. کائنیٹوکور. یہ ایک ڈسک شیپ اسٹرکچر ہے جو پروٹین سے بنتا ہے اور یہ سنٹرومیر کی 2 اپوزٹ سائڈ پر اٹیچ ہوتا ہے. سیل ڈویژن کے دوران مائکروٹیبیول اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تاکہ دونوں سسٹر کرومیٹڈ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے. سیکنڈری کنسٹرکشن. یہ وہ نیرو ریجن ہے جو کروموسوم پر سنٹرومیر یا پرائمری کنسٹرکشن کے علاوہ کسی اور جگہ پر پائے جاتے ہیں. سیکنڈری کنسٹرکشن نیوکلیولس بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں وہ اسپیسیفک جینز موجود ہوتے ہیں جو نیوکلیولس بنانے کے لیے ریسپانسبل ہوتے ہیں. اس وجہ سے سیکنڈری کنسٹرکشن کو نیوکلیئر آرگنائزر بھی کہا جاتا ہے. ٹیلومیرز. کروموسوم کے اینڈ پر پروٹیکٹیو کیپس ہوتے ہیں جنہیں ٹیلومیرز کہتے ہیں. یہ سیل ایجنگ کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی جب سیل ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیلومیرز کا سائز کم ہوتا ہے اور جب اس کا سائز بہت کم ہو جاتا ہے تو سیل کو یہ سگنل ملتی ہے کہ اور ڈیوائڈ نہیں ہونا ہے، تو اسی طرح سیل ڈیوائڈ ہونا بند کر دیتا ہے. لیکن کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹیلومیریز انزائمز ہوتے ہیں جیسا کہ اسٹیم سیلز، جرم سیلز اینڈ کینسر سیلز. سو ان ٹائپ سیل میں کنٹینیوسلی ڈیویژن ہوتی ہے اور ٹیلومیریز انزائم ٹیلومیر کی سائز کو کم نہیں ہونے دیتا ہے. کرومیٹین. اٹ از اے کمپلیکس آف ڈی این اے اینڈ پروٹین دیٹ فارم دا کروموسوم. کرومیٹین دراصل ڈی این اے اور ہسٹون پروٹین کا مجموعہ ہے جو کروموسومز بناتا ہے. ایک سیل کے اندر موجود ڈی این اے تقریباً 5 to 6 فٹ لمبا ہوتا ہے لیکن اس کا سیل کے نیوکلیس میں ترتیب کے ساتھ فٹ ہونا ضروری ہے. تو اس پرپس کے لیے ڈی این اے مالیکول ہسٹون پروٹین کے گرد لپٹتا ہے جس سے ایک اسٹرکچر بنتی ہے جس کو کہتے ہیں نیوکلیوسوم. نیوکلیوسوم فردر لپٹتے ہیں اور ایک فائبرس مٹیریل بناتا ہے جسے کرومیٹین کہا جاتا ہے. یہ کرومیٹین فائبر ضرورت پڑنے پر واپس کھل سکتے ہیں تاکہ ڈی این اے ریپلیکیشن اور ٹرانسکرپشن کی جا سکے جو سیل ڈویژن کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن سیل ڈیوائڈ ہونے کے بعد کرومیٹین واپس لپٹتا ہے اور کروموسوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے.
हिस्टोन प्रोटीन डीएनए क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द घूमता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमोसोम इन ह्यूमन, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46। इनमें से हर पेयर का एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से विरासत में मिलता है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम के 4 टाइप्स है। नंबर 1 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन टाइप क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है और इसका वी शेप स्ट्रक्चर होता है। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इनमें सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा सा हटा हुआ होता है और इसका स्ट्रक्चर एल शेप होता है। नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक एंड में प्रेजेंट होता है और ये देखने में जे शेप नजर आता है। नंबर 4 टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन टाइप क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर टेलोमेयर के एंड में प्रेजेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर आई शेप होता है। On the basis of function, chromosome 2 types के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम आर द क्रोमोसोम that determine somatic characters such as body weight, length, etc. of an organism। ये वो क्रोमोसोम है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस्मानी खसूसियात जैसे बॉडी वेट, लेंथ और कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। ह्यूमन में ऑटोसोम के 22 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम आर द क्रोमोसोम that determine sex and sex related hormonal traits। ये क्रोमोसोम सेक्स यानी जेंडर और इससे रिलेटेड हार्मोनल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। ह्यूमन बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम का सिर्फ एक पेयर होता है, यानी 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम है और 23वां आखिरी पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शन ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। इसके अलावा क्रोमोसोम डीएनए का प्रोटेक्शन करता है और इसको डैमेज होने से बचाता है। हर क्रोमोसोम में हजारों जीन्स होते हैं जो बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ प्रोटीन के लिए दुरुस्त कोड फराहम करता है।